النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے۔ اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس روز پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ معلوم اب بھی عذاب ہے، وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے۔ اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں، یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عالم برعی کی بات ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے۔ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات، تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے، اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے۔ تو النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے۔ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی، ادخلوا آل، حکم ہو جائے گا ادخلوا، داخل ہو کر دو، داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے، جھگڑیں گے، تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستکبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے، یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو۔ قال الذين استكبروا انا كل فيها، کہیں گے وہ مستکبرین، وہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ انا كل فيها ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم چونکہ مجرم تھے، ہم بھی مجرم تھے، تم بھی مجرم تھے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم، اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے، جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے، کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم، وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے اب پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی، کہیں پہنچے گی نہیں، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، بضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی۔ یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، حرام خوری کرتے ہوئے، باطل کی چاکری کرتے ہوئے، باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے، باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگنے اللہ سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلا، ایک شخص کا، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشخص اغبر، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، یا رب یا رب، اے رب اے رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے۔ دعائے قنوت، قنوت نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی،
جو ہونا تو ہوا۔ دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئیے۔ کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کا قانون چل رہا ہے؟ نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے۔ تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ میں بتا چکا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا، ابھی اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے۔ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیا مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ہدی وذکریٰ لأولی الألباب، اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے۔ جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے۔ ما ہم ببالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔
ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق ہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی، الحی، جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے۔ الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر دیکھیے اعبدو اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم۔ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ لما جانی البینات، جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہیں بینات من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔